اللہ کے پاس گیا کیا؟ اللہ نے خود بیان بتا دیا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے جانور کے گوشت کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ان کے چمڑوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ان کے کھال اور ان کے خون کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی چیز پہنچتی ہے جسے اس کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے۔ حلال پیسے سے اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین نہیں بولیے گا؟ حلال پیسے سے اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اللہ کی رضامندی کے لیے اگر قربانی کرنی ہے تب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر جو آگ جلی ہے اس آگ کو بجھانا ہے تو حضرت ابراہیم والا ایمان ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج بھی گر ہو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی والا ٹھنڈی بن جا۔ بارد نہیں کہا، سلام بھی کہا۔ اللہ تعالی ہمارے زندگیوں میں وہی سکون پیدا کر دے گا انشاءاللہ اگر ہمارے دلوں میں توحید کی روشنی پیدا ہو گئی۔ ہم 5 وقتہ نمازی ہو گئے، نمازوں سے ہمیں بڑی دشمنی ہے۔ جتنے نوجوان ہیں، بیجاپور میں ایک اور چیز دیکھا میں کہ چائے خانوں میں جتنی بھیڑ ہے اس کی آدھی بھیڑ بھی اگر مسجدوں میں ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور وہ تھوکنے والی بات تو آپ جانتے ہی ہیں، جو کل ہی میں پرسوں اپنے علاقے میں گیا تھا، چترا درگا، ملکالمور، رائے درگ، تو میرے ساتھ بیجاپور کا ایک نوجوان بھی تھا، تو میں نے اسے ہندوؤں کو دکھایا کہ دیکھو یہاں ہندو بچے کھڑے ہیں، کسی کے منہ میں گٹکا نہیں ہے، کسی کے منہ میں گٹکا نہیں ہے، ہندو بچے ہیں یہ، اور یہاں نماز پڑھنے والے گٹکا کھا رہے ہیں، سفید داڑھی والے گٹکا کھا رہے ہیں۔ بچے تو کھا ہی رہے ہیں، جب باپ کھائے گا تو بیٹا نہیں کھائے گا۔ جب باپ دوسروں کے دروازوں پہ تھوک رہا ہے جا کر کے تو بیٹا نہیں کھائے گا۔ جب باپ 2 بجے رات تک چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ رہا ہے تو بیٹا نہیں بیٹھے گا، بیٹھے گا۔ اتنا ماحول خراب میں نے کسی شہر کا نہیں دیکھا ہے۔ اپنے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں، اللہ آپ کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اور یہ گوشت خوری سے مکمل نہیں ہوگی۔ ٹائم کتنا ہو رہا ہے میرے دوست اور بزرگوں؟ خطبہ ذرا دیر سے شروع ہوا ہے اور آپ بھی دیر سے ہی آئے ہیں، شاید آپ کی یہ عادت ہے مسجد میں دیر سے آنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مسجدوں میں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اذان سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیے نا کہ مولانا آپ پہلی بار نہیں بول رہے، ہم نہ معلوم ہے، ہم نہ معلوم ہے کتنے کی مولوی صاحب ہم بول ڈالے، ہمیں سنتے نہیں۔ تمہارے سے پہلے بھی بہت سارے مولوی صاحب بولے ہم نہ کہ اذان سے پہلے آؤ، ہمیں نہیں آتے۔ آج بھی تمہیں بول رہی، آج کے بعد بھی نہیں آتے۔ بولیے کہ ہم نے عادت ہو گئی ہے قرآن حدیث سننے کی اور پیر میں کھدلنے کی، ہم نے عادت ہو گئی ہے۔ کتے کی مولوی صاحب آ رہی، ہم نہ سنا رہی، جا رہی، لیکن یہاں سے جاتے ہی ان کے باتوں کو ہمیں پاؤں میں ڈال کو مسجد کے دروازے پہ کھدل کو چل جاتے، پھر وہی کریں گے جو کر رہے تھے۔ بہت ساری باتیں تھیں، بہرکیف اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم جس آزمائش کے شکار ہیں، اس آزمائش میں ہمیں اور نہ آزما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قربانی سے ضروری 5 وقتہ نماز ہے، قربانی سے ضروری 5 وقتہ نماز ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی پہلے آپ نماز پڑھیے۔ یہاں فصلے سے مراد گرچہ قربانی والی نماز ہے، عید الاضحیٰ والی نماز ہے، لیکن مفسرین نے اسے عام نمازوں پہ بھی اطلاق کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، جب لربک لائیں گے تو تمام نمازیں مراد ہو جائیں گی، کہ جو آدمی
اپنے رب کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے جانور کے قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو قربانی کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ مولا ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، توحید کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سنت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور رشتہ داری میں کہیں بھی خرافات ہو رہے ہیں، شرک ہو رہے ہیں، ہمیں زبان کھول کے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یہی سبق ہمیں ملتا ہے قربانی سے، قربانی کے دن سے، ذی الحج کے مہینے سے، حج سے، اور سنت ابراہیمی سے، سیرت ابراہیمی سے، سیرت اسماعیلی سے یہی سبق ہمیں ملتے ہیں کہ ہم موحد ہو جائیں، اور جس طرح حضرت ابراہیم اللہ رب العالمین کی ہر آزمائش میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہمارے ایمان میں ثابت قدم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔